یہ حلال طریقے سے دکان چلائے گا. سود جھوٹ دھوکہ غبن خیانت کسی دکان میں نہیں ہوگا. حلال طریقے سے دکان چلنے میں پیسہ اگر کم بھی ہو گیا گھبرائے گا نہیں. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوگا کہ اللہ تو اپنی قدرت سے پالتا ہے اور کم پیسوں پر اللہ اپنی قدرت سے ہمیں پال سکتا ہے. اور اگر حرام کے زیادہ پیسے آ گئے تو ان زیادہ پیسوں میں اللہ اپنی قدرت سے زندگی کو بگاڑ سکتا ہے. قارون کے ہاتھ میں سونا چاندی کا ڈھیر دے کر زندگی بگاڑی اور موسیٰ علیہ السلام کو کچے جھونپڑے کے اندر بٹھا کر زندگی بنائی. وہ زندگی بنانے پر آئے وہ ذلت کے نقشوں میں عزت دے سکتا ہے, وہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر سکتا ہے, وہ موت کے نقشوں میں حیات لا سکتا ہے, وہ حیات کے نقشوں میں موت لا سکتا ہے, وہ کرتا دھرتا ہے, وہ طاقتور ہاتھیوں کو چھوٹے پرندوں کے چھوٹے کنکروں سے اجاڑ سکتا ہے اور وہ اپنے نبی کو غار ثور میں بٹھا کر مغرب کی جالا تنبا کر اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ارے سب کچھ ہمارے ہاتھ پہ ہو لیکن خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. ارے سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ. یہ ہمیں لا الہ الا اللہ نے سکھایا. جب کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو اس کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کے کرنے کا ضابطہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. کسی جگہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوگا تو میں تمہاری زندگیوں کو بناؤں گا, بلکہ اس کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات ہے. جس زندگی کو لے کر آپ تشریف لائے وہ زندگی جتنی دنیا کے اندر چالو ہوتی چلی جائے گی اتنی اللہ کی طرف مددیں آتی چلی جائیں گی اور اللہ اپنی عنایتوں کو ہماری طرف متوجہ کرے گا. دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا. لیکن پہلی بنیاد یہ ہے کہ خدا کی مدد آتی ہے ایمان پر, اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات کی طاقت کو ماننا, اس کی صفات کو ماننا, اس طریقے پر ماننا کہ غیر کا یقین دل میں باقی نہ رہے, غیر کا یقین دل میں باقی نہ رہے. یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ بتوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو خدا کی خدائی میں بتوں کا دخل مانا. اللہ کا شکر ہے ہم تو اس سے نکل چکے. 50 کروڑ روپے کا ہیرے جواہرات کا بت لا کر اگر کہیں کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا کچے میں کچا مسلمان کہے گا اس سے کوئی کام نہیں بنتا. کیوں؟ اس پر کتا پیشاب کرے تو ہٹا بھی نہیں سکتا, مچھی اس کے سامنے سے مٹھائی لے جائے چھڑا نہیں سکتا. تو اس بت سے ہمارے کام کیسے بنیں گے؟ یہ تو ہمارا کچے سے کچا مسلمان بھی کہے گا. لیکن اسی بت کو بیچ دیا جائے اور 50 کروڑ روپے نوٹے کے بندے ایک طرف پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ دیے جائیں, یہاں پر آ کر مسلمان کے منہ میں سے بھی راج سکتی. اس کی طرف اس کا یقین آ گیا. یہ جو خدا یہ مدد رکی ہوئی ہے اس یقین کی ملاوٹ پر رکی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسے پہلی صدی میں خدا کی مدد آئی, خدا پاک کی قسم قیامت تک اس طریقے پر خدا کی مدد آ سکتی. آپ کے نبوت کا زمانہ منسوخ نہیں ہوا اور نبیوں کی نبوت کے زمانے منسوخ ہو گئے اور نبیوں کے طریقے منسوخ ہو گئے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے منسوخ نہیں ہوا. جو طاقت آپ کے زمانے میں تھی وہ طاقت آج بھی ہے, لیکن وہ طاقت ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مدد خدا کی روح کہاں گئی؟ خدا تو اسی طاقت کے ساتھ ہے, خدا اسی آن بان شاد کے ساتھ ہے, پھر آج مدد کیوں نہیں آ رہی اور اس وقت کیوں مدد آتی تھی؟ اچھی طرح سے سمجھ لو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کی طاقت کو مانا لیکن اس کے ساتھ دوسری طاقتوں کو بھی مانا. ٹھیک ہے مولوی صاحب اللہ ہی پالتا ہے لیکن کاروبار بھی تو ہونا چاہیے. مطلب کام تو اللہ ہی بناتا ہے لیکن پیسے بھی تو ہونے چاہیے. ہاں مولوی صاحب حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے لیکن قلعہ بھی تو ہونا ہی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب تندرستی تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن دوا بھی تو ہونی چاہیے. اس کا ہم انکار بھی کرتے, لیکن ایک بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں اس میں اگر خدا کو ایسا مانا
کہ وہ تندرستی دینے میں دوا کا محتاج ہے تو خدا کو نہیں مان. خدا کا ایسا ماننا معتبر ہے جیسا وہ ہے، ورنہ یوں تو مشرکین بھی خدا کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں بتا دوں، یہ دہریے ہے نا، دہریے یہ بھی چاہے کتنا انکار کریں لیکن ان کے اندر بھی ہے. ایک ملا تھا، اس سے ہمارے مبلغ بڑے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم کہتے ہو خدا نہیں ہے تو ایسا کرو نا، ہم کو ویزے دے دو تمہارے ملک میں داخل ہونے کے لیے دھڑک، اور پھرنے دو. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب خدا ہے ہی نہیں اور جوان یہودی ہے تو گھبرانے کی کیا بات، جو ہے ہی نہیں وہی ویزے نہیں دیتے. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اوپر سے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے لیکن وہ اندر ہی اندر ان کے بھی ہے کہ ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں جا کے انہیں اٹک نہیں پڑتا. ہم تھائی لینڈ سے ڈھاکے آ رہے تھے، ہوائی جہاز میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے اور انہوں نے نام ایسا بتایا تو میں سمجھا کہ ہندو ہیں تھے وہ. پھر میں نے کچھ وید کے اوپر بات کی اور میں نے کہا بھائی اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے، ایک جگت گرو آنے والے ہیں، 12 بیساکھ کو پیدا ہوں گے، سوموار کا دن ہوگا، 2 گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے، وہاں کی مہارانی سے ان کی شادی ہوگی، جہاں چاروں طرف پہاڑ ہوں گے وہاں پیدا ہوں گے، پھر وہ اپنا دیش چھوڑ دیں گے، دوسرے دیش میں جائیں گے، وہاں پر بھی پہاڑ ہوں گے. کہ میں نے شروع کیا ساری باتیں جو ہماری کتاب میں تھی وہ اس کے اندر تھی تو میں نے اسے سنائی. سوائے ایک بات ہماری کتابوں میں کہ صبح سویرے آپ پیدا ہوئے، اس کتاب میں یہ تھا کہ 2 گھڑی دن چڑھے پیدا ہوئے. بعد میں غور کیا تو پتا چلا وہ 2.5 گھنٹہ گھڑی کا ہے. صبح سویرے جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس وقت ہمارے ملکوں میں 2 گھڑی دن چڑھ چکا تھا، 2.5 گھنٹے کا گھڑی کا فرق. یہ بھی میں نے بتایا، پڑھا لکھا آدمی تھا، چوکیوں سے کوئی ڈگری لے کر آ رہا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب یہی بات سے میں پیدا تو ہوا ہندو کے گھر میں لیکن میں بتوں کو نہیں مانتا، میں وید کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں توریت انجیل کو نہیں مانتا، میں نبیوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے انداز لگا لیا کہ یہ پتھریلی زمین پر دانے ڈال دیے میں نے بغیر تحقیق کے. اب پتا چلا کہ یہ تو بالکل خدا کا ملک ہے. تھوڑی دیر اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب ایک بات مجھے پوچھنی ہے. میں نے کہا پوچھو. کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں. اب ہم اسے کیسے مانے جو کسی دکھائی نہ دیتا؟ کہ دکھائی دے رہا تو مانے، دکھائی تو دیتا نہیں وہ، ہم کیسے مانے؟ اب تم لوگ نماز پڑھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کس کے سامنے کرتے ہو؟ دکھائی تو دیتا نہیں تمہیں. یہ اس نے کہا. میں نے اسے کہا ڈاکٹر پوچھنے کا تم سمجھدار آدمی ہو، شاید تم میرے کو سمجھا سکو. انہوں نے کہا میں نے اپنے جوگیوں سے پوچھا، سادھوؤں سے پوچھا، وہ تو میرے کو سمجھا نہیں سکے. بہت کوشش کی لیکن میں مطمئن نہیں ہوا. تم میرے کو بتاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دنیا میں لاکھوں چیزیں بلکہ کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کو کروڑوں آدمی بغیر دیکھے مانتے ہیں. کروڑوں آدمی مانتے ہیں بغیر دیکھے مانتے ہیں. کروڑوں چیزیں. اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس کا اچھا چلیے اس ہوائی جہاز میں دکھا دو گے ایسی کوئی چیز. میں نے ہوائی جہاز میں تم کو 5 چیزیں دکھاتی ہوں، ان کا دکھاؤ. لیکن میں نے کہا ایک شرط، ایک چیز دیکھی نہیں جاتی اور پھر اسے ماننا، بغیر دیکھے کسی چیز کا ماننا، اس کے لیے ایک شرط. کیا؟ میں نے کہا اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس کی کوئی نشانی ہو تو مانی جاتی، نشانی نہ ہو تو مانی نہیں جاتی. کیا اس چیز تو دکھائی نہیں دیتی؟ ماننا اس اندیکھی چیز کو ہے تو اس کے ماننے کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے. اس سے بتاؤ. میں نے ایک تو عقل کو لے لو. جہاز میں جتنے آدمی بیٹھے ان میں عقل ہے، آپ میں بھی ہے، میرے مانتے ہو اسے ان کو مانتا ہوں، عقل کو مانتے ہیں تو مانتا ہوں. اور میں نے عقل دکھائی. آپ نے کسی کی عقل دیکھی؟ میرے کو دکھا دو. آپ کی عقل دکھاؤ کہاں ہے؟
انہوں نے مجھے عقل تو دکھائی نہیں دیتی. تو میں نے کہا عقل کو بغیر دیکھے مانا, بغیر دیکھے عقل کو مانا ہے, ان کو مانا. میں نے کہا ایسے اندھادھند تم نے نہیں مانا, نشانی سے مانا. میں نے اور تم نے جو عقل کو مانا نشانی سے مانا, تو دکھائی تو دیتی نہیں. اس آدمی میں عقل ہے, کیسے معلوم ہوا کہ یہ آدمی ڈھنگ کے کام کرتا ہے, بولتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. عقل ہے جب کر رہا ہے, عقل نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑتا, گالیاں دیتا, بکواس کرتا. یہ نشانی ہے, اس سے عقل کو مانا بغیر دیکھے. ٹھیک ہے, بڑی بالکل. میں نے کہا دوسری چیز تمہاری آتما یعنی روح یعنی جان, تمہارے میں بھی جان, میرے میں بھی جان, ہم لوگ مردہ نہیں ابھی زندہ ہیں. میں نے کہا روح کسی نے دیکھی, آپ نے کبھی دیکھی؟ آپ آپریشن جب کرتے ہیں تو اندر کی کلیجی, اوجڑی, تلی, پھیپھڑا, گردا, مثانہ سب دکھائی دیتا. روح دیکھی آپ نے کبھی؟ ان کا نہیں. میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانتے ہو گے؟ نہیں مانتے. ان کا مانتا ہوں. لیکن میں نے کہا بغیر دیکھے جو روح کو مانا وہ ایک نشانی سے مانا. اور وہ نشانی کیا ہے کہ بھئی آدمی دیکھتا ہے, سنتا ہے, کھاتا ہے, نفس چالو ہے, جس کی حرکت چالو ہے, یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر روح ہے. عقل کو بغیر دیکھے مانا نشانی, روح کو بغیر دیکھے مانا نشانی. اچھا ایک تیسری بات لے لو, جنگل بیابان کے اندر ایک مکان بنا ہوا ہو, اس بنے ہوئے مکان کو تم دیکھ کر یہ بات تمہارا دل مانے گا نہیں مانے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو کہاں بالکل مانے گا, کیونکہ بغیر بنانے والے کو مکان بن نہیں سکتا. تو میں کہا اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بنانے والا ہے. یہ نہیں معلوم کالا ہے, گورا ہے, لمبا ہے,